بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی موسم جس طرح بدلا ہے، رت بدلی ہے، اسی طرح اس میں کچھ تیزیاں آ گئی۔ اس وقت جو موسم ہے وہ خوشیوں اور بدخبریوں کا ہے، یعنی ایک طرف خوشیاں مل رہی ہیں، ایک طرف بدخبریاں مل رہی ہیں، یعنی خوشیوں کے مخالفت میں موسم چل رہا ہے۔ کھلاڑیوں کی مٹھائی ایک بار پھر ضائع ہو گئی۔ کیسے ضائع ہو گئی یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ سروے، پھر نیا سروے، اور اس میں بھی حالات بدلتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور پھر جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف نئے گواہوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے، نئے گواہ آ گئے ہیں۔ یہ سب کیا سلسلہ ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ بشرا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بشرا بی بی سے، خاتون اول، سابق خاتون اول۔ ظاہر مقدر مقامات میں وہ موجود ہیں، اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جناب یہ نہ ہے کہ پامبڑ بل جن، تو اس تو پہلے تو اظہار کر لو۔ تو انہوں نے اپنے وکلاء کو عمران خان نے ملاقات میں کہہ دیا ہے کہ جناب اب کوئی بات جو ہے، کسی قسم کا مشورہ جو ہے وہ آپ نے بشرا بی بی سے نہیں کرنا۔ پہلے میں نے کہا تھا ان کی سسٹرز آ گئی بیچ میں، لیکن اب وکلاء کو نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں کرنا۔ تو مقصد انڈائریکٹ یہی ہے کہ یا مجھ سے کریں یا میری بہنوں سے کریں، اور کسی سے نہ کریں۔ تو ایک تو یہ کام ہو گیا۔ دوسری جانب جو میں نے کہا کہ کھلاڑیوں کی مٹھائی ایک بار پھر ضائع ہو گئی۔ گزشتہ روز جو فیصلہ ہوا، یعنی ایک روز پہلے جو فیصلہ ہوا تھا ملٹری عدالت کا، یعنی کیا فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس میں بڑی خوشیاں منائی گئی۔ اعتزاز احسن بہت بولے، کہنے لگے فتح ہو گئی انصاف کی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پہلے صحافی تھے، اب باقاعدہ وکیل ہیں، انہوں نے پہلے بظاہر علی اکبر کے خلاف ایک ریفرنس بھجوایا ہوا ہے، وہ بھی ابھی موجود ہے، اسٹینڈ کر رہا ہے۔ اور اب میاں داؤد نے ایک نیا پھڈا ڈال دیا، انہوں نے کہا جناب یہ خوش فہمی ہے کہ ملٹری کورٹس والا مسئلہ ختم ہو گیا، ابھی نہیں۔ ایک تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی اس میں اپیل ہوگی، اور جب اپیل ہوگی تو یہ 5 رکنی بینچ نہیں ہوگا، 5 رکنی سے بڑا بینچ ہوگا، یعنی 6 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 8 ہو، جیسے بھی ہو، ایک تو وہ بینچ بنے گا اپیل کی صورت میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو 5 ججز تھے وہ اب نہیں آئیں گے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری کے بعد جو ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے اس کی منظور کیا، قبول کیا، تو وہ رائج ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ یہ سارے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اپیل یہ نہیں سنیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب آپ خود سوچ لیں کہ وہاں رائمہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ میاں داؤد تحقیق کر کے یہ آئے ہیں کہ 2021 میں فیصلہ ہوا تھا، اسی سپریم کورٹ کے 5 رکنی جج یعنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فوجی اگر تنصیبات پہ یا ساز تنصیبات پہ، یا ان کا اگر مدعی فوجی ہے تو پھر ان کا جا کے ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے سویلین کا۔ 2021 میں یہ فیصلہ وہ کہتے لے آیا، 5 رکنی بینچ نے دیا۔ تو اب یہاں پہ بھی کلیش ہو گیا کہ اگر 5 رکنی بینچ نے فیصلہ پہلے دیا ہے تو دوسرا 5 رکنی بینچ ان کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتا، وہ بینچ اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، کھلاڑی جو ہیں وہ مٹھائی تقسیم کر چکے۔ اعتزاز احسن جیسا جو ممتاز قانون دان ہے، سیاست دان ہے، وہ بھی مار کھا گیا، اسے بھی یاد نہیں کہ 2021 میں کیا ہوا۔ تو یہ معاملہ بھی گڑبڑ ہو گیا، اور اب اپیل میں تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے کیسز میں اپیل میں جائیں گی۔ جیسے ضمانت ہوئی سائفر میں تو اس کے لیے وہ اپیل میں جائیں گے، عمران خان پارٹی ہوئی تو یہ جائیں گے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ ابھی بنے نہیں، لیکن دونوں جانب سے یہی ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو، سیاست میں پھڑ لو مٹھائیاں بانٹ دو، آتش بازیاں چلا دو، تو یا پھر ایک دفعہ جو ہے نا کھلاڑیوں کو مات پڑ گئی، یہ غلط ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ کہ ابھی تو ملٹری کورٹس کا مسئلہ چلے گا، اور پھر 9 مئی کے جتنے واقعات ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں، اور عدالت تو فیصلے کر چکا اپنے لوگوں کے، اب تو باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی چلے گا، اور پھر فیصلہ آئے گا۔ اور جب تک سائفر کیس کا فیصلہ جو وہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ نومبر کے پہلے عشرے میں اس کا فیصلہ آنا ہے، کیونکہ اسپیشل عدالت نے جو ابو الحسنات ذوالقرنین کیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے 1 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا، تو وہ فیصلہ آنا ہی آنا ہے، اس کے لیے بھی گواہ ہے۔ اچھا، میں نے جو کہا مزید گواہ تیار ہو گئے، وہ کون ہے؟
مزید گواہ جو تیار ہوئے وہ یہ ہوئے کہ آپ نے نام سنا ہوگا تحریک انصاف کی طرف سے اندلیب عباس کا، ان کا نام اس وقت بھی آیا تھا جب ختیجہ شاہ نے اپنے بتایا تھا، آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب ہم گلبرگ سے جا رہے ہیں، تو کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آنٹی اندلیب عباس کے ساتھ، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ اشتہاری بھی تھیں لیکن وہ پکڑی نہیں گئی۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے کانٹیکٹ تھے، کہیں نہ کہیں انہیں یقین دہانی کرائی ہوگی جناب حوصلہ رکھو، میں وقت آ جا گی، لیکن فی الحال میں معاف رکھو، تو ان کی کہیں نہ کہیں سے معافی ہوئی۔ تو اب اندلیب عباس نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جہانگیر ترین سے ملی ہیں، اور ان کے ساتھ دو تھیں جو ساتھ بیٹھی تھی، وہ کون تھیں؟ بیچ میں بیٹھی تھی ڈاکٹر فردوس عاشق خوان، اور ایک طرف تھی اندلیب عباس، دوسری طرف تھی جو ہے سہیل، کیا نام ہے ان کا، خاتون ہیں سابق MP ہیں وہ تھیں، اور ایک سمیرہ بخاری تھی۔ تو اب یہ سب جو تھے تین اہم اراکین جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تحریک انصاف چھوڑنے کا۔ سعدیہ سہیل تھی، مجھے نام پورے اچانک مس ہو گیا، بہت اچھی خاتون ہے وہ، اور بڑی ورکر ٹائپ عورت ہے، اور اندلیب عباس بھی کسی سے مطلب سب واقف ہیں ان سے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، بڑے ٹوٹ کیا، بڑی باتیں کی، بڑا کچھ کیا۔ اب وہ جناب آ گئی ہیں کہاں؟ IPP میں، جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے، اور ساتھ میں تھے اون محمد چودھری، اور یہ سب کے سب IPP میں آ گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ملک کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، اداروں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، اور اداروں کو استحکام ملنا چاہیے، لہٰذا ہم آئندہ کی سیاست IPP کی طرف سے کریں گے۔ تو اب یہ بھی گواہ بن رہے ہیں، کیوں؟ ابھی فی الحال تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی زہر نہیں اگلا عمران کے خلاف، یعنی عمران خان کی اپنی قیادت کے خلاف نہیں کیا، لیکن جو ان کا لبے لباب تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم مس گائیڈ ہو گئے، ہم بہکاوے میں آ گئے، ہم ادھر تھے لیکن وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اداروں سے لڑائی جو ہے وہ مملکت کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ عوامی فلاح کے لیے اچھی نہیں ہے، تو ہم سیاست کریں گے ایسی جس میں فلاح و بہبود ہو ملک و ملت کی، تو اس لیے ہم نے وہ چھوڑ دیا اور ہم IPP میں آ گئے ہیں۔ تو یہ بھی بات ہو گئی۔ اب اس معاملے میں جب یہ سارے سلسلے ہو گئے تو پھر اب یاد کریں آپ، ایک سروے آیا تھا ابھی چند دن پہلے، اس سروے میں کہا گیا تھا نمبر 1 پاکستان کی فورسز یعنی پاک آرمی نمبر 1 ہے، تو لوگ اس کو چاہتے ہیں، اور جو سیاسی طور پر نمبر 1 تھا وہ تھا عمران خان، اور اس کے بعد پھر تھے باقی، اور وہ تھے کتنا بہت فرق تھا، 64% جو تھے وہ عمران خان کے حامی تھے، اور 36% جو تھے وہ تھے جناب کس کے؟ وہ تھے جناب نواز شریف، شہباز شریف اور پرویز لائی کے۔ یہ عجیب و غریب سروے تھا، اس کو بھی کسی نے مانا نہیں تھا اتنا، لیکن اب جو سروے ایک نیا آیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آخر نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے اور معاشی صورتحال جو سپہ سالار نے پہلا نمبر 1 ایجنڈا دیا ہے کہ معاشی صورتحال کی بہتری کرنی ہے، بحران کا خاتمہ کرنا ہے، تمام مافیاز کا خاتمہ کرنا ہے، تو ملک و ملت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو نواز شریف صاحب کی آمد ہے وہ بڑی اہم ہے۔ بہت سارے کام نے تقریر نہیں سنی، لیکن جن لوگوں نے تقریر سنی ان میں سے 80% یہ کہتے ہیں ان کی تقریر بہت اچھی تھی، جبکہ ہمارے جیسے ناقد جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں تھا، نہ انہوں نے الیکشن کی بات کی، نہ انہوں نے کوئی اور بات کی، نہ انہوں نے سلیکشن پہ کہی وہ تنقید کی، یعنی الاچی سپاہی صاحب سادہ تقریر تھی ان کی، بس کہ میں آ گیا ہوں، اب ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، جیسے جیب میں ان کے وہ چابی ہے یا جیب میں کوئی نسخہ لے کے آیا اور وہ نسخہ، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس نسخہ تھا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے کیوں نہیں دیا؟ چاچو کی حکومت میں 16 مہینے میں وہ معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں سیاست میں چلتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جو نیا سروے ہے اس میں کہا ہے جناب بات نجات دہندہ جو نواز شریف، تو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کو پلان کیا جاتا ہے، جہاں منصوبہ بندی کے ساتھ لایا جاتا ہے، یعنی ایک وہ مجرم جو سزا یافتہ تھا، وہ جو 4 ہفتے کے لیے عدالت سے اجازت لے کے گیا تھا، وہ جس کو کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو اور رہ سکتا ہے وہ لندن میں علاج کے لیے، لیکن وہ اپنے سارے نسخے جو ہے وہ بھیجتا رہے گا اور باقاعدہ ان کے نسخے عدالت میں جمع ہوتے رہے، اور آخری نسخہ بھی جو جمع ہوا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹر کی بڑی ضرورت ہے اور مشوروں کی بڑی ضرورت ہے، اور انہیں ابھی بھی ضرورت ہے اور ان کو علاج جاری ہے، یعنی 4 سال بعد بھی۔ اب ان کو جس انداز میں لایا گیا تو وہ دولا میاں سے کم تو نہیں ہے، جتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا، جتنا انداز میں لایا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ گیا تو دوسرا بندہ لے آئے، ایک بندہ جیل میں چلا گیا، جیل والا باہر آ گیا، تو یہ سیاست کی شطرنج کا کھیل ہے،
کبھی اندر کبھی باہر، اور یہی ان کی جو ہے نا سارا معیار ہے سیاست کا۔ تو اس حوالے سے جو ہے اب یہ ہے کیا نواز شریف نجات دہندہ ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے۔ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم مفاہمت کی سیاست کریں گے اور تمام لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ مری میں بھی کہتے ہیں خصوصی ملاقاتیں ان کی ہوئی، جس طرح سعودی عرب میں ہوئی، دبئی میں ہوئی، لندن میں ہوئی۔ تو وہ خصوصی ملاقاتوں میں ان کو مکمل بریف کر دیا گیا کہ باجی مل ملا کے بغیر نہیں اس کے نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، مفاہمت کی بات کریں، مملکت کی بات کریں، ترقی کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، پھر بات چلے گی، ورنہ نہیں۔ دوسرا میں بھی لاکما کو پلان دے چکا ہوں، کہا گیا کہ جناب آپ کو چوتھی بار پر آتے ہیں لیکن جناب وقتی طور پر، تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو جائے کہ آپ آئے ہیں تو جناب کچھ کریں گے، لیکن وارا تو بھی نہیں کھان دے تانوی 5 سال لسی قسم کھاتی پوری نہیں ہوں دینی۔ تو پھر یعنی وہی عدالت تھی جہاں پیشوں کو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہی عدالت سے سزا ملی جہاں سے جناب فاسد ضمانت میں اضافہ بھی کیا گیا اور ان کو معاف بھی کیا گیا اور ان کو درخواستیں بھی ان کی بحال کر دی گئی، سب کچھ کر دیا گیا۔ یعنی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور سیاست میں یہ کام ہوتا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو تھے نا مٹھائیاں جو تھی وہ ضائع ہو گئی کھیلوں کی، تو وہ تو بات یہ ہے کہ ناطی توتی رہ گئی، وہ تو رہ گئے پھر۔ اور اب برا وقت جو ہے یعنی خوشیوں کا اور بدخبریوں کا جو موسم ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے سطحی خیراں خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیوں کا موسم کہ جناب متوالے جو ہیں وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے بدخبریوں کا موسم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے۔ لیکن کیا اس طرح لیول پلے فیلڈ مل سکتی ہے کس کو؟ پارٹیوں کو نہیں میں کہہ رہا، الیکشن کو۔ کیا صاف ستھرے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا صاف ستھرے الیکشن ہوں گے؟ کیا جو الیکشن ہوں گے ان کو تسلیم کیا جائے گا، ان کے رزلٹ کو تسلیم کیا جائے گا؟ تو ابھی اس کا سوالیہ نشان بڑے بڑے سے پڑے، بڑے بڑے سوالیہ نشان، کیا ایسا ہوگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال مملکت کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اقدار کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کڑوی گولی جو ہے سب کو کھانی پڑے گی اور مل کر آگے چلنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹ اسٹڈی ود دی ریس کے حوالے کچھوے کی چال چل رہی ہے، وہ اپنی سیاسی کام کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، تیل دیکھ رہی ہے، تیل کا دھار دیکھ رہی ہے، اور کوئی آصف زرداری کو بھی کمزور پہلوان نہ سمجھے۔ جہاں ان کا پڑا تو پھر وہ کہیں گے نہیں کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، حالانکہ لوہار تو نواز شریف صاحب ان کا تو لگ گیا، لیکن وہ بھی تیار ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے پاور شو کرنے کے لیے اپنا یوم تاسیس جو ہے وہ منانے کا پروگرام بنا لیا، اور وہ لاہور میں ایک یادگار قسم کا یادگار مینار قرارداد پاکستان پر ہی کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ دیکھیں آنے والے وقت میں ساری چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوتی جائیں گی، سزائیں بھی ہوں گی اور جزا کی بات بھی آئے گی کہ جنہوں نے جو کام کیا اس کی جزا بھی ملے گی، یعنی جنہیں ہاتھ ملایا وہ پھر کرسی تک بھی جائے گا۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیں، کسی سیاسی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے نہیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔